Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 168 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک سلسلہ اور ایک مضمون ہے آیت نمبر 176 176 تک، اور بہت اہم اس میں مضمون ہے جو تشریح ایک مرتبہ میں اس کی نہیں ہوگی پوری، لیکن ضروری ہے کہ پہلے میں ساری آیات کا ایک ساتھ ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم شروع سے لیں گے۔ اے انسانوں، اے دنیا کے انسانوں، زمین میں جو بھی حلال اور طیب ہے، حلال اور پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، بے شک وہ تو بات تو بس یہ ہے کہ وہ تمہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بات تو بس یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ سجاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اسلاف کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ایسا کرو گے چاہے ایسا ہی وہ کریں گے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد اور اسلاف عقل سے ذرا بھی کام نہ لیتے ہوں اور ہدایت کے راستے پر بھی نہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کفر کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی ایسے کو پکارتا ہو جو صرف ایک پکار ہو، وہ کچھ بھی اسے سنائی نہیں دیتا، صرف پکار سنائی دیتی ہے، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، اور ایک آواز آتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ، ایسے لوگ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، پہلے انسانوں کو کہا تھا، اب کہا اے ایمان لانے والوں، تم تو یہ کرو کہ ہم نے تمہیں جو روزی دی اس میں سے پاکیزہ طیبات ہی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور بات پھر یہی ہے کہ اس نے تمہارے اوپر جو حرام کیا وہ یہ ہے مردار اور خون اور خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ جو جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، ہاں اگر کوئی اضطرار کی حالت میں پھنس گیا، سخت بے چینی کی، ناقابل برداشت، اس کا ارادہ بغاوت کا نہیں تھا، حدود شکنی، حدوں کو توڑنے کا نہیں تھا، تو اس پر پھر اس وقت گناہ نہیں ہوگا ان حرام چیزوں میں سے استعمال کا، اور بے شک اللہ
تو عیبوں کو ڈھکنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا ہے، جو اسے چھپاتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں اس کے بدلے بہت تھوڑی سی قیمت کا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹوں میں کھانا نہیں جاتا بلکہ صرف آگ جاتی ہے۔ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کا ارتقا بھی رک جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کو بیچ کر، اور عذاب خرید لیا مغفرت کو بیچ کر۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ان کا صبر تو دیکھو آگ کے اوپر جمے رہنے کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اس الکتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ اپنی ہٹ اور ضد کے اندر بہت دور نکل گئے۔ یہ پورا ایک سلسلہ تھا، ایک مضمون تھا، آیت نمبر 168 168 سے یہاں تک، اور اس میں چونکہ ملتی جلتی بات پھر درمیان میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس لیے اسے ترجمہ میں نے سب کا ایک ساتھ کر دیا۔ اب ہم شروع سے 168 سے لیں گے، 168 سے تذکرہ ہے اس میں کھانے کی کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل فرمایا، لوگ اسے کیوں بدل دیتے ہیں اور کیوں چھپاتے ہیں، اور اس میں کیوں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ان شارٹ مختصر یہ کل مضمون تھا۔ یہ پہلی آیت، اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور طیب ہو اسے کھانا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، بے شک انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حلال اور طیب یہ دو الفاظ ساتھ میں آئے، اور قرآن شریف میں جہاں بھی کھانے کے لیے حلال کا لفظ آیا اس میں سے ہر جگہ طیب بھی ساتھ میں آیا۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں یہ کہو حلال کھاؤ اور یہ ساتھ میں نہیں کہا طیب بھی کھاؤ، پاکیزہ بھی ہو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ اور کہیں اکیلا صرف حلال لفظ نہیں آیا کھانے کے لیے جہاں کھانے کا حکم ہے، طیب آیا ہے، طیبات میں سے کھاؤ۔ اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہوتی ہے، پھر میں بہت کچھ آیات رکھوں گا ان سے اور واضح ہوگی، اور کلیئر ہو جائے گی۔ میں پہلے سے اسے سمجھا دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں طیب ہیں وہ تو سب حلال ہیں، یہ کہا ہے طیبات کھانا، تو ظاہر حلال کھائی جائے گا۔ تو جتنی چیزیں طیب ہیں یا پاکیزہ ہیں، طیب کیا ہے اب اس کی تفصیل کو پھر سمجھیں گے، جتنی چیزیں طیب یا پاکیزہ ہیں وہ حلال تو ہیں ہی، اور بعض جگہ صرف حلال لفظ کا کہ حلال کھانا، تو یہ حلال جو ہے یہ طیب کا ایک حصہ ہے۔ حلال چیزیں وہ بھی ہو سکتی ہیں بعض جو طیب نہیں ہوں لیکن حرام نہ ہو، حلال ہوں، وہ مکروہ ہو سکتی ہیں، وہ بری ہو سکتی ہیں، حلال ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہیں۔ اور شیطان تمہیں ہٹانا چاہے گا اسے۔ بہت اہم بات ہے کہ غذا حلال اور حرام کا مسئلہ، اس کو کسی کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا، طے کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حد یہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک جگہ یہ فرمایا، سورہ تحریم میں ہے، اس کی پہلی آیت کہ اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کیا تھا تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو نبی اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے حلال و حرام کی تشریح تو کر سکتے تھے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اپنی طرف سے کچھ حلال و حرام قرار نہیں دے سکتے تھے، تو پھر دنیا میں کسی کو اختیار نہیں۔ ایسا اختیار اس میں شیطان دخل اندازی کرے گا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں اس راستے سے ہٹائے گا۔ اس میں افراط و تفریط کی، اس میں کہیں حلال چیزوں کو بہت بڑی تعداد کو پچھلی قوموں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، فلاں چیز کا گوشت نہیں کھائیں گے، فلاں جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، گوشت سرے سے نہیں کھائیں گے، اور بہت سی قوموں نے اور اس پہ کچھ پابندیاں عائد کی کہ کس طرح کا ہوگا تو فلاں جانور کس طرح کا ہوگا تو کھائیں گے، اور کتنی عمر کا اور اس شکل کا اور ایسا ہوگا تو نہیں کھائیں گے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ پھر بہت سی قوموں نے سب کچھ جائز کر لیا جو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ہوئیں۔ بظاہر شاید بہت سے لوگوں کو اتنی اہم بات نہیں محسوس ہوئی کہ اتنی کون سی بڑی بات ہو گئی کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ اس سے تو ہٹا دوں، اور اللہ نے اس کا اختیار ٹوٹل اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یعنی شیطان کو اس سے بہت زیادہ کیا، یعنی اس دنیا کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، اللہ نے جس چیز کو منع کیا شیطان ہٹانا چاہتا ہے، اس کا گناہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا، لیکن یہاں کیا خرابی پیدا ہو جائے گی دنیا میں جس کے شیطان اتنا پیچھے پڑا ہے۔ شیطان انہی چیزوں کے زیادہ پیچھے پڑتا ہے جس سے یہاں دنیا میں فساد پیدا ہو جائے، جو بہت زیادہ پیچھے جن چیزوں کے پڑتا ہے۔ یہ روزی کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں اللہ نے روزی نازل فرمائی ہر اس جاندار کے لیے جسے اس نے پیدا فرمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کے لیے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کیڑا ہو کوئی اور چاہے وہ انسان ہو، کہ جس کے لیے روزی کا انتظام نہیں فرمایا۔ روزی رکھی زمین پر، اس کی کچھ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، بہت سے بھوکے مرتے ہیں، اس میں دخل نہیں دیا۔ تو انسانوں کی یہاں آزمائش کا حصہ تھا، راستہ بتا دیا اور پھر چھوڑ دیا، آزادی دی۔ اگر کھانے پینے کی چیزوں کو بہت لمٹ کر دیا جائے تو فوڈ پرابلم، غذا کا مسئلہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا، اور اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس سے پھر بہت سی اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں۔ یہ دونوں حصے ایسے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہاں پر اکنامک، معاشی عدم برابری، عدم مساوات رہے، یہاں فساد ہو، کچھ لوگ دوسروں کے حصے ہڑپ کرتے رہیں، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اخلاقی خرابیاں بھی پیدا ہوں، اور جسمانی تکلیفیں بھی انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہیں طرح طرح کے ناجائز کاموں پر جانے کے لیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت سی چیزوں سے، بہت سے مسائل سے جو محسوس نہیں ہوتا اس سے زیادہ اہم ہے۔ جنت میں جب تھے، ان تربیت کے لیے روکا تھا حضرت آدم کو، وہاں پر زمین کے لیے پیدا فرمایا تھا، کسی گناہ کی سزا میں نہیں بھیجا یہاں پر، جیسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، معاف کر دیا، معافی کے بعد سزا نہیں دی جاتی۔ بھیجا ہی زمین، پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، وہاں ایک ٹریننگ کے لیے روکا تھا۔ اونچا مقام اور منصب دیا جاتا ہے تو ٹریننگ ہوتی ہے پہلے۔ وہاں کا ماحول یہ تھا، جو کچھ بتایا قرآن نے، ان سے یہ کہا تھا دونوں سے کہ یہاں سے جو دل چاہے کھانا، سب کچھ حلال ہے یہاں، جدھر سے جو جس چیز کی خواہش اور تمنا ہو وہ تمہیں بغیر محنت کے ملے گی۔ اور بس ایک پابندی رکھی تھی کہ فلاں ایک شجر ممنوعہ کے پاس مت جانا،
تو جنت وہ ہے جہاں ہر ایک کو اس کی روزی بڑے آرام سے مل جائے. یہاں زمین پر بھی جنت تبھی ہوگی جب ہر ایک کو اس کی روزی آرام سے مل جائے. یہ وہاں پر یہ دو جو باتیں وہاں بتائی تھیں جنت میں کے لیے، جو ڈسکرپشنز ہیں مختلف صورتوں میں، کہ وہاں تمہارے لیے بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں تمہارے لیے سر چھپانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں تمہارے لیے تن چھپانے کا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ جنت ہے. یہاں پر دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ انسان کے سامنے وہ روزی کا ہے. بہت سے مسائل آپ کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں اگر لوگوں کی دعائیں جو خاموشی سے بھی مانگتے ہیں، وہ سے کہیں اگر ریکارڈ ہو کے کہیں پلے کر دی جائیں تو اس کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ روزی کا ہی ہوگا، ان لوگوں کا بھی جن جو لاکھوں کماتے ہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے اوپر بڑے فلسفے بنے، بڑے نظام آئے دنیا کے اندر. کمیونزم، سوشلزم نظام جو ہے، وہ کمیونزم تو خاص طور سے بطور خاص سب کچھ وہ روزی ہی سے متعلق، اور وہ پورا فلسفہ ہے کہ سب کی روزی کیسے برابر ہو جائے انسانوں کی. وہ چاہے انسان نہ رہے لیکن روزی سب کو برابر سے ملے. اس کو شیطان ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. اس میں کچھ حدود رکھ دی ہیں. بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ آرام سے کھاؤ. بعض پھر جو وہ بڑی نوع کی جو حیات ہے، جو زیادہ ایوالوڈ لائف ہے، جسے ہم جانور کہیں، اینیملز، ان میں کچھ پابندیاں لگائیں کہ یہ ایسے عام غذا نہیں بنے گی. اس کے ساتھ میں اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اس کی کوئی سیما النگھن نہ کرے، ان حدود کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے. یہ حدود اللہ نے مقرر فرما دی. تو اس آیت میں تو خطاب کیا دنیا کے سارے انسانوں کو کہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم حلال کھاؤ اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. دیکھیے پھر اسی سلسلے میں نے پڑھی تھی جو آیت، اس میں آیت نمبر 172 آئی تھی 4 آیتوں کے بعد. اے ایمان لانے والو، وہاں خطاب تھا دنیا کے سارے انسانوں سے. اور اسی سلسلے میں یہ جو 9 آیات ہیں، اب ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے بھی ایک ملتی جلتی بات کہی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. لیکن دیکھیے حلال لفظ یہاں نہیں ہے. اس میں یہ کہا تھا حلال ہو اور طیب ہو دنیا کے سارے انسانوں سے. یہ ہے تمہاری اصل غذا. ایمان لانے والوں سے کہا طیبات ہی کھانا. طیبات تو ہوں گی ہی حلال. حلال کے بعد بھی وہ چیزیں ہیں جو بہت پاک نہیں ہوں گی. تو دنیا کے انسانوں سے کہا ذرا اس کی بھی احتیاط کرنا. ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم تو صرف طیبات اتنا کہنا کافی ہے تمہارے لیے، حلال لفظ کی ضرورت بھی نہیں کہ تم صرف طیبات کو استعمال کرنا جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا. ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ جانتے ہیں نا آپ، بہت تشریحات میں گزر چکا کہ یہ اردو میں جو عبادت کہی جاتی ہے، عربی کی عبادت کچھ اور ہے. اگر تم اسی کے قانون کو مانتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اسی کی بندگی کرتے ہو، ورنہ پھر دوسروں کے قوانین پر چل رہے ہو جو اس سے ہٹ کر ہیں اور اس سے ٹکراتے ہیں. اگر تم ایسا نہیں کر رہے تو، اور قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، وہ بھی کسی اور کا نہیں. ان الحکم الا للہ. صرف اللہ ہی کو حکم دینے کا اختیار ہے. پھر اس کے بعد نبی اس حکم کی تشریح کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر نبی کی اتباع کی جائے. لیکن آخری فیصلہ کرنے کا، فیصلے دینے کا کہ کیا قانون یہاں بنے گا، وہ اختیار اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے جو نازل فرمایا، جو قانون دیا، جو ہدایات دی، جو اپنی کتاب میں نازل فرمایا،
جو اسے حکم نہیں بنائے، جو اسے آخری اتھارٹی نہیں مانے، آخری فیصلے کا حق اسی قانون کو نہ دے جو اللہ کی کتاب میں آیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔ تو یہ اختیار بھی اللہ نے اپنے لیے رکھا، بتا دیا یہ کہ یہ میری ڈومین ہے، اس کے اندر مت گھسنا۔ چوائس دے دی انسان کو کہ وہ اس کی کرتا ہے خلاف ورزی، گھستا ہے۔ دیکھیے طیب پہلے سمجھ لیجئے، میں طیب، اور اب یہ پورا ڈسکشن چلے گا، اسی لیے میں نے، اور یہ بہت لمبا ڈسکشن ہے اور بہت اہم موضوع ہے یہ، اور اسی لیے وہ آیات میں نے ایک ساتھ ساری تلاوت کی تھی اور ترجمہ کر دیا تھا۔ طیب جو ہے، یہ امام راغب کہتے ہیں کہ طیب اصل میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو حواس خمسہ ہیں، جو انسان کو سامنے سے محسوس ہوتا ہے، ان حواس اور اندریوں کو بھی وہ لذت دے، آنند ان کو دے، اور نفس کو بھی، یعنی وہ جو نظر نہیں آتا، وہ انسان کے سوچنے کے انداز کو بھی، نفسیات کو بھی درست کرے، اس کے اخلاق اور عادات، اور وہ جو یہ چیزیں سامنے نظر نہیں آتی ان کو بھی وہ نکھارے، تو طیب اسے کہتے ہیں، پاکیزہ۔ تو پاک یا ہولی یا طیب اصل میں وہ ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 24۔ دیکھیں طیب کی ڈیفینیشن کے لیے، طیب یا پاکیزہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ کی۔ وہ کلمہ طیبہ صرف تمہارے ظاہر کو اچھا نہیں کرتا ہے، تمہارے باطن کو بھی اچھا کرتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑ زمین میں بہت گہری، ابھی جڑ نظر نہیں آتی، اور شاخیں اوپر پھیلتی چلی جا رہی ہیں آسمان میں، تو وہ حصہ بھی پھیل رہا ہے جو نظر آتا ہے، اور وہ حصہ بھی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اسے شجر طیب کہا، وہ پیڑ جو ہے وہ اچھی نسل کا ہے، طیب ہے۔ اور ایسے ہی اس کے پھر مقابلے میں پھر مثال دی کلمہ خبیثہ میں، خبیث کلمہ، کہ جیسے سامنے سے کچھ پودا تو چاہے اونچا جا رہا ہو لیکن آسانی سے اکھاڑ دو، جڑ گہری نہیں ہے، وہ سامنے سے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ طیب کے معنوں کے لیے میں نے رکھی بات۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 اگر طیبات تم نے استعمال نہیں کی تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ کلوا من طیبات، وہ غضب مختلف شکل میں، تمہاری سوچیں جو بگڑیں گی اس سے یہاں پر فساد پیدا ہوگا، تمہاری جو جسمانی تکلیفیں ہوں گی ان سے فساد تمہاری صحت میں پیدا ہوگا، وہ سب اللہ کے غضب کے نتیجے میں ہوگا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے کھانا جو ہم نے تمہیں جو روزی دی ان میں سے طیبات لینا۔ ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اور اس میں سرکشی مت کرنا، اسے توڑنا مت اس اصول کو، ورنہ اللہ کا غضب حلال ہو جائے گا۔ فرمایا میرا غضب حلال ہو جائے گا پھر تمہارے لیے اگر تم نے اس کی پابندی نہیں کی۔ تو یہ تو طیبات کے معنی، اور پھر یہ حکم دیکھیے سب لگاتار چل رہا ہے، جہاں حلال لفظ نہیں آ رہا، طیبات اکیلا آ رہا ہے، جہاں ایمان لانے والوں سے جب کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، بہت سے رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تھا یہ کہ ہم نے ان سب سے یہی کہا، اور آپ کی حیثیت بھی رسول کے رسول کی ہے، یہ خطاب آپ سے ہے، اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات میں سے کھانا اور صالح عمل کرنا ہے۔ کیا یسألونک ماذا احل لہم، یہ جب سوال کریں کہ حلال کیا ہے،
تو ان سے کہو کہ صرف حلال مت پوچھو، قل احل لکم الطیبات، تم طیبات کو استعمال کرنا، اس میں حلال شامل ہے، تمہارے لیے سب طیبات حلال ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، ایگزیکٹلی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ حرام حلال کی، پہلے حرام کی، حرام کیسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھنے کے لیے بہت مختصر میں نے الفاظ میں اسے سمجھایا ہے کہ، اور پھر اس میں سے حرام کی، پھر یہ جو کچھ یہاں حرام کے بارے میں لکھا ہے کہ حرام کیسے کہتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی مثالیں قرآن سے، اس کے بعد حلال کو لیں گے۔ حرام وہ ہے جس کے کرنے کی شارع نے، یعنی شریعت بنانے والے نے، قانون مقرر کرنے والے نے، پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اس سے ٹکراتا ہوا نہیں بنا سکتے، اسی رینج کے اندر پھر وہ جسے ذیلی شقیں کہتے ہیں، سب آرٹیکلز، تو وہ بھی پھر شارع ہوئے اس لحاظ سے شریعت دینے والے ہیں، جس کی شارع نے قطعی ممانعت کی ہو، بالکل لا گیور جو ہے ایکسپلیسٹلی فاربیڈن، صاف الفاظ میں، یہ بہت اہم بات ہے، صاف الفاظ میں منع، یہ صاف الفاظ بھی ذہن میں رکھیے گا، حرام وہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہوگا اس کے اندر، حرام وہ ہے جس کی بہت واضح الفاظ میں نشید آ گیا، ممانعت آ گئی، اور جو اسے کرے گا کسی بھی حرام کام کو، یا حرام کوئی چیز کھائے گا یا حرام عمل کرے گا، وہ سخت گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اور بہت سے حرام ایسے بھی ہیں جس کی دنیا میں سزا ہے، بعض وہ بھی ہیں اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو۔ اب اس میں اس کے بھی دو حصے ہیں، کہ یہ تو ایک عام اصول کھانے پینے کی چیزوں کا جو ان آیات سے متعلق ہم لے رہے ہیں، صرف دوسرے شعبوں میں بھی ہیں حرام حلال، عبادات میں بھی ہیں، یہ کیا ہے، کسٹمز ہیں، حرام حلال بہت سے شعبوں میں ہیں، یہاں پر ان آیات کے اندر یہ معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں، فوڈز، ان سے متعلق حلال حرام کا ذکر ہے، تو اس میں عام اصول جو حرام جنرل کیٹیگری جو بتائی قرآن نے وہ یہ ہے حرام کی، انما حرم علیکم المیتۃ، یہ اسی صورت کی آیت میں سے لیا ہے، وہ جو 168 سے 176 تک، 168 سے 176 تک میں نے پڑھی تھی، یہ اسی میں سے ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 جگہ آیا ہے، یہ ایک جگہ تھوڑی تفصیل بھی ہے اس کی۔ انما اسے عربی میں کہتے ہیں، عربی قواعد یا گرامر میں کہتے ہیں حصر، انما کا مطلب ہے بس بات اتنی ہی ہے، اس سے آگے پیچھے ذرا سی بھی نہیں، کہ اس نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، اس لیے کہ جانوروں اور ذبیحے کا ذکر چل رہا ہے اس کے اندر۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ بار بار قرآن میں صرف انہی کا حرام کا کھانے پینے میں تذکرہ آیا، تو باقی اور کتا، بلی، شیر، گیدڑ، چوہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں بھرے پڑے ہیں نا جانور، تو یہ تو کچھ مویشی ہیں، جو کچھ کیٹلز ہیں جنہیں، اور یا ایک شکار کر کے کئی شکاری لوگ کھاتے رہے، یا اب بھی کہیں کہیں شکار کر لیتے، تو اس کے علاوہ باقی سب کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ کہا کہ مردار خنزیر کا گوشت نہ ہو، قسم ایک ہی نام لیا بس، اور پھر گوشت کی کیفیت ایسی ہو کہ یہ مردار مرا ہوا نہ ہو، خود سے نہ مر گیا ہو کسی طریقے سے، یا کسی نے مار نہ دیا ہو، طریقہ اس کے لیے جو ذبح کا ہے ویسے کاٹا گیا ہو، خون حرام ہے یا اس کے اندر خود جو خون بہتا ہوا رک نہ جائے، اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کے اوپر، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حلال نہ کیا گیا ہو، بھئی یہ چار چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ باقی کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے تصورات سے بالکل الگ بات ہوگی۔ یہ سورہ انعام کی
آیت نمبر 145 145۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ان چار کو کہا اور باقی کی ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کو حرام کر دیا، انہیں نہیں تھا اختیار۔ یہ کہہ دیا کہ تم یہ بات سب سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی میں صرف یہ حرام آیا اور کچھ نہیں آیا کھانے پینے کی چیزوں میں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دو کہ میرے پاس مجھ پر جو وحی اتری ہے اس میں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملتا کسی بھی کھانے والے کی غذا کے بارے میں کہ وہ حرام ہو سوائے اس کے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، مردار ہو، یہاں خون کی ایک ذرا تفصیل بھی دے دی کہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر فانہ رجس، یا خنزیر کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا یہ بھی حد کو کراس کرنا ہے، فسق ہے اور سخت گناہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ وہی چار چیزیں، ان چار کے علاوہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی تم یہ اعلان کر دو۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی چیز کے حرام ہونے کا اعلان کر سکے، جب ان سے یہ کہلوا دیا گیا اور یہ حکم قرآن میں ریکارڈ کر دیا گیا کہ تم یہ اعلان کر دو مجھے ان چار چیزوں کے علاوہ جو اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے کچھ بھی حرام نہیں مل رہا۔ اس لیے بہت اہم ہے یہ سارا موضوع غور کرنے کا۔ یہ آیت جو آئی درمیان میں، اور آپ ہماری پریکٹسز، آپ کی پریکٹس، پھر ہم ان چیزوں کو کیا کہیں یا کیا سمجھیں۔ ابھی آگے چلیں، ہم تفصیلات آگے۔ اب اس میں وہ تو تھے جنرل عمومی حکم، عام، کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں باقی کچھ نہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، اور پھر اسے اور محدود کیا ہے، کنڈیشنل کیا ہے، ایک کنڈیشن اور دی ہے کہ اس کے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہو، اور اس طریقے میں یہ واضح ہے، پہلے تو یہ کہا تھا نا غیر اللہ کا، اللہ سے ہٹ کر کسی کا نام لیا گیا ہو، اب یہ شرط ہے کہ نہیں، اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تم وہ نہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، اسے نہ کھانا۔ وہ جو چار چیزیں حرام کا تھا اس میں تو یہ تھا کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نہیں لیا گیا، نہیں، اللہ کا نام لیا جانا بھی ضروری ہے، اور اسے نہ کھانا جس پر نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ یہ بڑا سخت گناہ ہو جائے گا، یہ حدوں کو توڑنا ہو جائے گا، یہ فسق ہے۔ اور یہ آیت چل رہی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین انسانوں میں کے بھی جنوں میں کے بھی یہ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں گے، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے دوست ہیں، انہیں وہ سمجھائیں گے، وہ سمجھاتے ہیں، لازماً سمجھائیں گے، لَيُوحُونَ، کہ ان کو القاء کریں گے یا ان سے خسر بسر کر کے سمجھائیں گے، لیجادلوکم، اس بات پر کہ اس پر تم سے لوگ جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، تم نے ان کی بات مان لی، ان کی اطاعت اگر اختیار کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بات یہاں تک ہے یہ کہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اس میں کسی اور کا اگر تم نے اس سے ہٹ کر کسی اور کو بھی اس حکم کے اندر شریک کر لیا تو یہ شرک ہوگا اور تمہیں مشرک مانا جائے گا۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کو یہ القاء کریں گے کہ کرو اس پر جھگڑا، کہ صرف اتنی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے اسی لیے وہ آیات اس کے اندر 176 تک جو میں نے سلسلہ پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے کتاب میں جو نازل فرمایا اسے کون چھپا رہا ہے، اور یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، دراصل مول لینا چاہتے ہیں۔ حلال کیا ہے؟ حلال اسے اباحت کہتے ہیں عربی کے اندر، اباحت، مباح، مباح یعنی سمپل، آسان الفاظ میں سمجھ لی، جائز، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے مباح کہتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جس میں کوئی حرج نہیں وہ سب حلال ہیں، یا غیر ممنوع، منع نہیں کیا گیا، وہ سب حلال ہیں۔
جس کے کرنے سے شریعت نازل کرنے والے یا قانون بنانے والے نے منع نہیں کیا، وہ سب حلال ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے، حرام کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو حلال نہیں ہو وہ حرام ہے۔ حرام کی ڈیفینیشن نہیں، حرام کی ڈیفینیشن جس چیز سے منع کیا گیا۔ حلال کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں بتایا گیا وہ کھاؤ۔ انگنت چیزیں ہیں دنیا میں، کتنی بتائی جائیں گی، سب کھاؤ، جو منع ہے وہ مت کھانا۔ یہ دنیا والوں نے اپنے اوپر قلادے لاد لیے، اپنے اوپر بوجھ لاد لیے، اپنے آپ اپنے کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ سب کھاؤ، تمہارے لیے ہے، جو منع کیا وہ مت لینا۔ منع کی ایک لسٹ دے دی، ایسا نہیں کیا کہ حلال کی لسٹ دے دی اور کہا اس کے علاوہ سب منع۔ تو حرام کی ڈیفینیشن تو یہ کہ جس چیز سے روک دیا، حلال کی یہ کہ جن چیزوں سے روکا اس کے علاوہ سب۔ تو اب گنائی پھر حرام جائیں گی نا، حلال نہیں گنائی جائیں گی۔ تو حلال کے اس کا اسکوپ تو بہت وائڈ ہو گیا۔ یہ ہے حلال کی ڈیفینیشن۔ حلال کے بارے میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی آیات میں ایمان لانا ہے تمہیں، اگر اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ صرف وہ جس کے اوپر اسے صرف نہیں، بلکہ یہاں پہ صرف کی بات نہیں ہے، اسے کھانا ہوگا تمہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ کھانا ہوگا کا مطلب یہ نہیں کہ پسند نہیں تو نہیں کھا رہے، وہ بات الگ ہے۔ منع نہیں کر سکتے، اسے حرام نہیں کہہ سکتے، جس پر اگر تم اللہ کی آیات میں ایمان رکھتے ہو تو صحیح طریقے سے اگر ذبح کر دیا گیا ہے تو کون کر رہا ہے کیا، یہ سب الگ الگ تفصیلات ہیں بالکل۔ لیکن اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر اب وہ حلال ہے، اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ کہا، یہ مقصد ہے فَكُلُوا کا مطلب کھاؤ۔ ایسا نہیں کہ پسند نہیں ہے تب بھی کھاؤ، بلکہ ایک مسئلے کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ اس کو تو منع نہیں کرو گے کہ یہ حلال نہیں ہوا اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو۔ یہ بہت تفصیل، اس کی زیادہ تر آیات حلال حرام سے متعلق جو ہیں سورہ انعام میں کئی گزر چکے ہیں، حوالے میں نے سورہ انعام سے ہی دیے تھے۔ یہ آیت نمبر 119، اب 119، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا ریزن ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا اسے نہیں کھاؤ گے، مطلب اسے حرام کر لو گے؟ پسند نہیں تو نہیں کھائیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تم یہ منع نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ کھانے کا نہیں بچا جس پر تم ایسا کیا پھر کیا تمہاری لاجک کیا ہے، کیا بتا سکتے ہو تم؟ اب کیا جواب دو گے کہ جب اللہ کا نام لیا گیا پھر کہو گے اب بھی نہیں؟ ایسا کیسے کرو گے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تفصیل تمہیں بتا دی، جو حرام تمہارے اوپر کیا تھا اس کی بتا چکے نا تمہیں تفصیل۔ اور تفصیل کیا تھی؟ وہ 4 چیزیں کھانے پینے میں۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے تفصیل کر چکا ہے، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو اس نے حرام کیے ہیں وہ اس کی لسٹ دے دی تمہیں۔ اب ایک طریقہ بھی بتا دیا اس لسٹ کے بعد کہ اس طریقے سے وہ جانور تو چاہے اپنے آپ میں حلال ہوں، لیکن اگر طریقہ غلط استعمال ہوا ہے پھر حرام ہو گئے۔ تو اب اگر وہ طریقہ صحیح ہے تو پھر اب تمہارے پاس کیا لاجک ہے جو تم کہو گے کہ نہیں کھایا جائے گا؟ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں وہ حرام چیزوں کا استعمال اضطرار کی حالت میں ہو سکتا ہے، سخت بے چینی کی جو ناقابل برداشت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بڑی تعداد تو تمہیں لازماً گمراہ کرے گی، یہ ان کی خواہشات ہیں جن کے ذریعے گمراہ کرے گی، یہ ان کے اپنے دیے ہوئے مسائل ہیں، علم نہیں ہے یہ، بغیر یہ علم سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ تمہیں اس سے ہٹانا چاہیں گے لوگ۔ یعنی کیا الفاظ اتنی سخت تاکیدوں کے بعد آ رہے ہیں بار بار کہ اس سے تمہیں ہٹانا چاہیں گے۔ پہلے کہ شیطان ہٹانا چاہے گا، کہا اب تمہیں دوسرے لوگ ہٹانا چاہیں گے اور بغیر علم کے بات کریں گے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ یہ حدوں کو توڑنے والے کون لوگ ہیں، انہیں خوب جانتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 96 ہے، صرف اتنا اور کہ
یہاں پر ایک حلال بتایا کھانے پینے کی چیزوں میں، اس لیے بتایا کہ چاہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اب اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں سے ایک چیز حلال ہے، نام نہ لیا گیا ہو، ایک کیٹیگری حلال ہے، اس لیے اسے حلال کے نام سے پورے قرآن شریف میں کھانے پینے میں بس یہ بات آئی جہاں نام تفصیل دی۔ احل لکم صید البحر، یہ سمندر کا یا پانی کا، بحر جو ہے وہ صرف سمندر کو نہیں کہتے، دریا، ندی، لارج باڈی آف واٹر، آپ کا بڑا پونڈ، بڑا تالاب، لارج باڈی آف واٹر، یہ ایک پانی کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا، جو اس میں سے جو بھی تمہارے کھانے چیزیں نکلے کھانے کے لیے ہیں، متاعا لکم، وہ تمہارے لیے استعمال کی چیزیں ہیں، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا اس آیت کے سلسلے میں کہ متاعا لکم وللسیارہ، اس میں سے جو کچھ، یعنی جو تم اگر ٹھہرے رہو اپنے پاس، کسی جگہ ٹھہرتے ہو تو بھی تمہارے لیے متاع ہے، اگر تم سفر کر رہے ہو تو بھی اسے تم اسٹور کر سکتے ہو اور ساتھ میں لے جا سکتے ہو۔ اور پھر انہی کے ذریعے اس کی، اور انہوں نے جو کچھ صحابہ کو بتایا، ایک تشریح منقول ہے کہ متاع لکم کا مطلب ایک یہ ہے کہ سمندر خود پھینک دے تمہاری طرف، یا پانی وہ خود پھینک دے۔ ایک مرا ہوا جانور ہے، اس نے جو سمندر کا جانور تھا، بحری جانور تھا، وہ اس نے خشکی پر پھینک دیا۔ تو اس میں تمہیں یہ نہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا تھا، مردار ہے یا نہیں ہے، یہ ان شرطوں سے نکل رہا ہے صید البحر، اسے مطلق حلال کر دیا گیا۔ تو چاہے تم شکار کرو، اور چاہے تمہارے پاس، چاہے وہ دریا کی یا سمندر کی لہریں تمہاری طرف ڈال دیں، تو دونوں حالتوں کے اندر وہ تمہارے کھانے کی چیز ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ صید البحر کا مطلب ہے، سارے فقہا سے الگ الگ ہے، مزاج کے اعتبار سے ہوتا ہے لوگوں کے۔ کسی علاقے میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو مکروہ تصور کی جاتی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، اسے بعض جگہ یہ ایسا، آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دوسرے گھن کھاتے، کھائی جاتی ہیں۔ ان جنرل آپ کے یہاں ہندوستان کے اندر اگر آپ کو یہاں پر یہ اس کے ساتھ میں پنجے، اور اس کے چکن کے پنجے اور چونچ وونچ بھی سرو کر دی جائے تو آپ کو بڑی گھن آئے گی کہ کیا ہے، تو چھوڑ ہی دیں گے کہ پلیٹ میں نکل آیا کہ یہ کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی آپ آنکھیں نکال کر پھینک دیتے ہیں، اگر آنکھیں سرو کر دی جائیں اور آپ کے آ جائیں، آپ کے ڈش کے اندر اگر آنکھیں رکھی ہوئی چکن کی یا کسی اور جانور کی، مٹن کی، کہ آنکھیں جو ہیں وہ سب پلیٹ میں نکلی، تو آپ تو اٹھ کے ایسا ہوگا کہ دل مت لانے لگے گا، جتنا کھایا وہ بھی نہیں نکل جائے۔ اب وہ ڈیلیکیسی مانی جاتی ہے وہاں دنیا کے بہت سے مسلمان ممالک کے اندر کہ بڑی لذیذ غذا ہے، یہ بڑی نفیس غذا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہوتے ہیں الگ الگ ایریاز کے، الگ الگ قوموں کے، الگ الگ گروپوں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ اس مزاج کی بنیاد پر اب آج دنیا میں سب کو سب کے بارے میں معلوم ہو گیا، آج کی دنیا میں کہاں کون لوگ کیا کیا کھاتے ہیں۔ جب یہ اتنا نہیں معلوم تھا تو بہت سی چیزیں جو جن سے گھن آتی تھی انہیں ممنوعات میں رکھا غور و فکر کرنے والوں نے کہ نہیں یہ کچھ نہیں، یہ تو بڑی گھن کی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے فیصلوں میں مختلف فقہا کے کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ اختلافات ہیں۔ صید البحر کیا ہے؟ آج جب ہمیں سب کچھ معلوم ہے اور ہمیں اس کی علت بھی معلوم ہے، یعنی صید البحر کہنے کی وجہ کیا ہے، کن چیزوں کو کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا بہتا ہوا خون نہ ہو، جس جانور کو آپ ذبح کریں اور اس میں سے خون کی دھار نکلے یا بہتا ہوا خون نکلے، اسے ذبح کرنا اسی طریقے پر ضروری ہے اللہ کا نام لے کر، اور جس میں سے خون ہی نہ نکلے بہتا ہوا، ایسی طرح سا انگلی پہ کچھ لگ گیا، وہ بہتا ہوا خون نہیں ہوا۔ وہ جو ہے بہتا ہوا خون جن میں نہیں ہے ان کو اس طریقے سے ذبح کرنا ضروری نہیں، یہ الگ کیٹیگری ہے، وہ حلال ہوں گے، چاہے خشکی میں ہو چاہے سمندر پہ۔ خشکی کی بعد میں بات کو کروں گا۔ تو دریا کے جو جانور دریا میں یا پانی میں یا سمندر میں، یعنی پانی میں جو سانس لیتے ہیں،
ان کے ریسپریٹری سسٹم الگ ہوتا ہے، ان کی تنفس سانس لینے کا نظام الگ ہوتا ہے، اور ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، کہ وہ سانس اندر لیتے ہیں پانی کے اور باہر اگر نکال دیجئے تو مر جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ ایسے بھی جانور ہیں جو دریا زیادہ بہت بڑا حصہ اپنا پانی میں گزارتے ہیں لیکن ناک باہر نکالتے ہیں سانس لینے کے لیے، ناک ان کی نکلی رہتی تیر رہے، سانس ہوا میں لیتے ہیں، پانی میں نہیں لیتے۔ ان کو کاٹے تو آپ کو خون کی دھار ملے گی، ان جانوروں کو کاٹے اگر آپ جو پانی میں سانس لیتے ہیں تو خون ان کے اندر ایسی ذرا ذرا سا ہاتھ پر لگ جائے ورنہ بہتا خون نہیں ملے گا ان میں۔ یہ فرق ہے سیدھا سیدھا سا۔ یہ پھر سائنٹیفک بات ہے کہ وہ جو پانی سے آکسیجن لیتے ہیں، بہت کم آکسیجن وہ لیتے ہیں، ان کا سسٹم بھی الگ ہوتا ہے، ہر ایک ناک سے نہیں لیتا وہ، تو پانی ہی انہوں نے اپنے گل پھڑوں سے، اس نے مچھلی لے لیا اپنے اندر پانی یا منہ سے لے لیا، اور پھر ان کے اندر کا اس کے اندر کا سسٹم پانی میں جتنی آکسیجن ہے وہ کھینچ لیتے ہیں اور باقی پانی نکال دیا۔ جیسے آپ ہوا سے لیتے ہیں کہ آپ نے پوری لی، اس میں سے آکسیجن ایبزارب کر لی، باقی نکال دی۔ وہ پانی سے لیتے ہیں آکسیجن، وہ پانی میں آکسیجن کم ہوتی ہے بہت، ہوا میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جو پانی میں سانس لیتے ہیں، چاہے جتنا لمبے عرصے تک اندر رہ لیتے ہیں، کافی وقت تک اندر گزار لیتے ہیں، کچھوا اندر گزار لیتا ہے لیکن پھر وہ منہ باہر نکال کے سانس لیتا ہے پانی میں سے۔ مگرمچھ ہے، ناک باہر نکال کے تیرتا ہے، کافی دیر اندر رہ لے گا لیکن پھر سانس لینی ہوگی تو ناک باہر نکالے گا اپنی، پانی میں نہیں لے سکتے سانس۔ تو جو جانور پانی میں سانس لیتے ہیں وہ ہے صید البحر، چاہے شکار کرو اور چاہے سمندر اس کو ڈال دے، یہ وہ جانور ہیں ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوگا، یہ ہے صید البحر۔ اب اس میں وہ فقہا کہ اپنے قسم علاقے کے بھئی ہم کیکڑا نہیں کھاتے، مت کھائیے، آپ دوسروں کو کھانے دیجیے۔ جو پانی میں سانس لیتے ہیں وہ سب صید البحر ہے۔ پھر میں نے خشکی کے جانوروں کی بات کی تھی، بنیادی چیز وہ ہے کہ جس میں سے خون کی دھار نہیں نکلے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈی حلال ہے، اور ٹڈی ایک سفر کے اندر تو بہت پکڑی اور کھائی، تو وہ ہے یہ۔ اب یہ پانی کا جانور نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے جو جانور ہیں جن کے اندر کھانے کے، یہ ٹڈی کھانے کے جانوروں میں آتا ہے، یہاں کے مزاج کے حساب سے، چونکہ عام طور سے نہیں ملتا، جو چیز عام طور سے نہیں ملتی وہ پہلی دفعہ کھیلا جائے ویسی کسی کو پسند نہیں آتی، گھناتی، تو اس میں وہ بھی حلال ہے، کو ذبح نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ کا نام بھی نہیں لینا پڑے گا، مر گئی تو بھی حلال ہے۔ یہ تھی حلال کی ڈیٹیل جو حرام نہ ہو، لیکن اس کے اندر پھر یہ ایکسیپشنز تھا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال ہے، اور اور ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں پھر ایکسیپشن ہے جو صید البحر ہے۔ ساری امتوں کے لیے ایسے ہی رکھا تھا۔ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 34۔ تھوڑے تھوڑے سے مناسک جسے کہتے ہیں، جسے رائٹس کہتے ہیں، RITE، رائٹ، کرم کانڈ، طریقے جو مختلف ہوتے ہیں، اپنے منسک کہتے ہیں اسے، یا رواج کہہ لیں آپ، مذہبی رواج۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک کے لیے ہم نے یہ مذہبی رواج رکھا تھا الگ الگ۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ غایت مقصد ایک ہی تھا سب جگہ، کہ وہ جب مویشیوں کو، جانوروں کو، کیٹل کو جب ذبح کریں تو اللہ کا نام لیں، یہ سب کے۔ اب آج ہم منوسمرتی تک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ اللہ تو نہیں مل رہا، چیزیں کتنی بدل گئی۔ یہ قانون کوئی اللہ کی طرف سے تو اترا ہی نہیں منوسمرتی میں، ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، لیکن جو قانون انہیں ملے تھے اس سے انہوں نے قانون کی کتاب بنائی بعد کے لوگوں نے، اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ہی شامل کر لی۔ بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ویسی ہی چیزیں ہیں جیسی تھیں، بہت سی غائب ہو گئی۔ تو کھانے پینے کے سلسلے میں وہاں پر یہ ہے کہ منوسمرتی کے اندر کہ 2 شرطیں ہیں یہ جانوروں کو کھانے کی، 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ان کا پھر سب کھا سکتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ سب اس نے، کھانے والے کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کو بھی اسی نے پیدا کیا۔
لیکن شرطیں دو ہیں، اور اس میں پہلی شرط ہے کہ منتروں سے سسجت ہو، اس پر منتر پڑھ لیے گئے ہوں، کچھ خاص منتر ہیں، اب وہ منتر کھو گئے، اب جو بھی گڑھ کے ساتھ بات کو الگ سے ڈال لیے ہوں اس میں نہیں دیے، میں نے اس میں تھی، اب وہ الگ الگ نے جو بھی گڑھ لی ہوں، لیکن کوئی یہ تھا کہ منتر کے بغیر کا ان کا ہرگز اس کے بغیر کوئی نہ کھائے جب تک جانے کا اندیشہ نہ ہو، اتنا بھوکا ہو اس وقت تک، جب تک منتروں سے وہ آبوشت نہ ہو، جب تک اس پہ منتر نہ پڑے جا چکے ہوں، تب تک ہرگز نہیں کھا سکتے اس کو، یہ سبزی کے لیے نہیں ہے۔ جانور کو کاٹتے وقت وہ منتر پڑھنے ضروری ہیں، منتر غائب ہو گیا، یہ کہا تھا، یہ بتایا، یہ تو سب کے لیے ہم نے رکھا تھا تاکہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام جس زبان میں ان کے وہ تھا، یہ تھا اصل جو منتر تھا۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہاں پر کہ پریسکرائبڈ پروسیجر ہو، اب وہ پروسیجر بھی اس میں نہیں دیا ہوا، میں نے اس میں غائب ہو گیا، اب وہ الگ الگ بنا لیے سب اپنے، کہ خاص طریقہ ہوگا، اس ودھی ضروری ہے، ودھی پوروک، اگر ودھی پوروک نہیں ہو تو ہرگز مت کھانا، ودھی پوروک ہو اور اس میں منتر پڑے جا چکے ہوں، ودھی تھی ذبح کرنے کا طریقہ کہ خون بہہ جائے، اس کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے وہ نکل جائے، تو یہ تھی ودھی، اور منتر جو تھے وہ اللہ کا نام تھا، کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے رکھا تھا یہ، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے کہ اس نے روزی فراہم کی ہے، وہی یہ ہر غذا کے وقت ان کو ذبح کرتے وقت یہ یاد رہے کہ حکم اس کا چلے گا، اس سے الگ ہٹ کر تم کرو گے تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ وہی چل رہی آیت ہے، یہ اس لیے تھا سب کے لیے کہ سب کا الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، الہ کا مطلب وہی جس کے حکم مانا جائے، جس کو قانون ماننے کا حق ہے، جس کے آگے سرنڈر کیا جائے، یہ سب الہ میں آتا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے سرنڈر کرنا، یہ مقصد تھا سب کو، جو کچھ بھی الگ الگ کوئی رائٹس دیے تھے یا کرم کانڈ جو دیے تھے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی اختیار کریں پھر سر جھکانے میں، ان کو بشارت دے دو۔ اب یہ ہے پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے مکروہ، حرام ہو گیا، حلال ہو گیا۔ حرام وہ جو بتا دیا گیا، اس سے باہر نہیں، اس کی لسٹ دے دی۔ حرام وہ جس کو صاف لفظوں میں، یہ ضروری ہے صاف لفظوں میں، اس میں حدیث بھی ہے میں رکھوں گا۔ حرام وہ جس کو صاف لفظوں میں منع کر دیا گیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور تمہیں تفصیل بھی صاف صاف بتا دی گئی، تمہیں یہ ہے، لسٹ دے دی گئی، یہ حرام وہ جسے شارع نے صاف لفظوں میں منع کر دیا سختی سے۔ حلال وہ جو حرام نہیں ہے، اس کے اباحت ہے، وہ سب حلال ہے۔ اب ایک کیٹیگری اور بھی ہے، یہ ہے مکروہ، ایبہورنٹ، طبیعت برا لگے گھن آئے، یہ تو لفظی معنی ہوئے، لیکن ایک مکروہ شریعت نے رکھا ہے کہ جسے شارع نے پسند نہیں فرمایا، حرام نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا۔ ایمان لانے والوں سے کہا طیبات کھانا، صرف پاکیزہ بھی ہوں حلال بھی ہوں، ہر حلال چیز طیب نہیں ہے، بعض وہ بھی ہیں حلال ہیں لیکن مکروہ ہیں، وہ چیزیں جو انہیں بھی منع کیا کہ مت کھانا، کھا سکتے تمہاری ارتقاء کے لیے، ذہنی ارتقاء کے لیے، تمہارے بہت سے فائدوں کے لیے کہا اسے مت کھانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی تفصیلات دی اس کی، حرام نہیں کہا کہیں اسے، ہم ان کے ترجمے کر لیتے اپنے ذہنوں میں حرام۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مت کھاؤ، ان درندوں کو مت کھاؤ، ان کو مت کھاؤ، کون کون کیسے ہیں، بات کو لاؤں گا تفصیل۔ وہ سب چیزیں غیر طیب ہو گئیں، حرام نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اتنے صاف لفظوں میں بار بار قرآن نے کہا، یہ بڑا فرق ہو گیا ان دونوں کے اندر، ہمارے یہاں تو سب گڑبڑ ہو گیا، یہ لفظ حرام نہیں استعمال کر سکتے، اور کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو سخت گناہ نہیں ہوگا کوئی کھا لے تو، لیکن نقصان ہوگا، پسند نہیں کیا تمہارے لیے، اور تم سے بہت کہا کہ صرف وہی کھانا، اللہ کا غضب آ جائے گا تمہارے اوپر، نہیں تو پاکیزہ نہیں کھاؤ گے، طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، اس مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ یہ ہے وہ جسے ناپسند فرمایا، لیکن سخت اور واضح الفاظ میں ممانعت نہیں کی، اور لگاتار کوئی ڈٹا رہے اس کے اوپر، کبھی کی بات الگ ہو گئی کہ اچھا کام نہیں کیا تم نے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہی کہ اچھا کام نہیں کیے پہ کوئی
لگاتار لگا رہے تو پھر گناہ گار ہوگا. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. کچھ اصول سمجھ لیجئے. اب یہ یہاں تک کا جو کچھ بہت سی آیات آپ کے سامنے گزری، پھر بعض احادیث بھی ہیں آگے. کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ، کچھ استثناء کے ساتھ تمام چیزیں بنیادی اصلاً مباح ہیں. یعنی کچھ چیزیں منع ہیں، اس سے علاوہ سب چیزیں جائز ہیں. بنیادی چیز کیا ہے؟ اباحت، جائز ہونا چیزوں کا. اس میں سے کچھ سے منع کر دیا گیا. بنیادی چیز یہ نہیں کہ منع ہے سب چیزیں، اس میں سے کچھ کو حلال کر دیا گیا. تو ایک اصول یہ ہے، یہ بنیادی اصول ایک کہ اصلاً اس اصول کو جمہور فقہا مانتے ہیں، عظیم اکثریت فقہا کے اس اصول کو مانتی ہے. بعض اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کون کون کتنا اختلاف کرتا ہے، لیکن میجورٹی فقہا کی اور اہل حدیث سمیت اس اصول کو مانتے ہیں. اس اصول کو قرآن کی ان آیتوں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے جمیعا وہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی ہے تو یہ ہو گئی اباحت، اجازت، حلال ہونا. سب بنیادی طور پر سب چیزوں کی اجازت ہے، لیکن سب تمہارے لیے. جمیع جتنی چیزیں سب تمہارے لیے بنائی تھی. ہاں اس میں سے کچھ جو نقصان پہنچائیں گے ان سے روک دیا. ایک ایکسیپشن یا استثناء یا اپوات کے ساتھ. بہت سی آیات ہیں جس میں سے یہاں 3 ہیں یا 2 ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم یہ نہیں دیکھتے کیا، تم نے دیکھ نہیں لیا یہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس نے تمہارے ادھین کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے سبسروینٹ کر دیا. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب تمہارے لیے مسخر کیا. تو یہ بنیادی طور پر ہر چیز تمہارے استعمال کے لیے ہے یہاں کی. ہاں کچھ اس میں سے نقصان دہ بتا دیں یہ نہیں، اسے اور کوئی طریقے بتا دیے ایسے نہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اپنی نعمت جو ہے وہ تم پر پوری کر دی، ظاہرتوں و باطنہ، وہ نعمتیں بھی جو نظر آتی ہیں اور وہ نعمتیں بھی جو نظر نہیں آتی. اب یہ چند احادیث ہیں، اور پھر اس درس سے متعلق جو باقی کچھ اور حصہ رہ گیا ہے زیادہ تفصیلات کا، جس میں بتایا ان جانوروں کا جو اسے مکروہ کہیں یا طیب نہیں کہیں تو خبیث کہیں، کیا کہیں، اسٹیٹس کیا ہے ان کا، اس کی طرف زیادہ تفصیل اگلی مرتبہ. یہ حاکم و بہقی کی حدیث ہے، ما احل اللہ فی کتابی فہو حلال، اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حلال فرمایا ہے بس وہ حلال، تو وہ تو حلال ہے. وما حرم فہو حرام، جسے حرام قرار دیا اپنی کتاب میں قرآن میں وہ حرام ہے. وما سکت عنہ، پھر اس کے بعد بڑی لمبی لسٹ ہے جس پر خاموشی اختیار فرمائی، سکوت، کچھ نہیں کہا. فہو عفو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہاری جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. فاقبلوا من اللہ عافیہ، قبول کرو اللہ نے تمہیں عافیت دی ہے، یہ تمہیں یہ سہولت دی ہے، اسے قبول کرو. فإن اللہ لم یکن ینسی شیئا، اللہ سے بھول نہیں ہوئی کہ بہت سی چیزیں کو کہنا بھول گیا، یہ تمہاری عافیت کے لیے. وہ تذکرہ کر دیا، اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے، وہ تو وہ ساری کیٹیگری مباح کہلاتی ہے اکثر، حاکم و بہقی کے اندر ہے. پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن السمن والجبن والغراء، دودھ، پنیر اور گوند، اور وہ گوند بھی جیلیٹن، وہ جو اس سے بنتا ہے ہڈیوں سے. فقال، فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب. جواب نہیں دیا. یہ باریکی سے سوال ایک ایک چیز کا مت کرو، منع فرماتے تھے، قرآن نے بھی منع کیا ہے. ایک ایک چیز کو مت کرو، تو تمہیں اصول بتا دی نا، سمجھ لو. تو جواب میں اصول بتا دیا. جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ کھا سکتے ہو، ہاں یہ بھی کھا سکتے ہو، ہاں یہ بھی کھا سکتے ہو. 3 چیزیں پوچھی گئی تھیں. فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال، حلال کہا ہے وہ حلال ہے. ابھی جیسے کہا تھا صید البحر حلال ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں جنہیں حرام کہا ہے وہ حرام ہے. وما سکت عنہ، اور جن کا کوئی ذکر نہیں کیا، جن پر خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار، فہو مما عفا لکم،
ان کی تمہارے لیے معافی، تمہارے لیے عام اجازت، جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ایک اباحت بنیاد ہے کہ اصلاً چیزیں جائز، اس میں سے کچھ ممنوع۔ اور وہ کیٹیگری جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کی قریت مت کرو بہت، جس کے بارے میں نہیں کہا کچھ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، یہ گزر چکی، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، میں نے پھر دہرا دیا ان حدیثوں کو ویریفائی کرتا ہوا، ٹیسٹیفائی کرتا ہوا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حرام جتنی ہے بتا دی گئی نا تمہیں، سب بتا دی گئی، تفصیل کر دی گئی اس کی تمہارے لیے۔ اب یہ تو ایک قرآن کی ایک آیت سے یہ دونوں حدیثیں ان کی تائید ہوتی ہے یا ویریفائی ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے اس قرآن کے اس حصے سے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ صحیحین میں، بخاری مسلم میں، کچھ آپ کو بظاہر ٹکراؤ محسوس ہوگا پہلے جو حدیثیں گزری اور اس میں۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بہت کلیئر ہے، حرام بھی بہت کلیئر ہے۔ یہ جو کلیئر نہیں وہ سب بیچ کی چیزیں ہیں جسے پوچھتے پھرتے ہو، بہت واضح ہے حلال کیا ہے، سب پر بین کا مطلب سب کو پتہ ہے، حرام سب کو معلوم ہے، بہت واضح ہے۔ کچھ شبہ والی چیزیں ہیں کہ یہ درمیان میں ان کے ہیں بہت سی، ان کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ ان کا کیا کہیں، سب کے نام، سب چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے، لسٹ بھی نہیں ملے گی، اتنی لمبی لسٹ ہے، اور ان کا اسٹیٹس بھی ٹھیک سے نہیں جانتے لوگ، عام لوگ۔ فرمایا کہ جو ان سے، ان مشتبہ چیزوں سے، شبہ ہے، بچا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اب اس سے پہلے آپ نے دو حدیثیں دیکھی تھی، وہ ایک قرآن کی آیت اسے تصدیق کرتی ہوئی، وہ کیا تھی؟ کچھ چیزیں حلال ہیں، کلیئر ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کلیئر ہیں، اللہ کی کتاب میں آ گئی ہیں۔ بہت سی چیزیں وہ جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، ان کا وہ سب جائز، تمہارے لیے معافی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں وہ درمیان میں شبہ پڑ گیا ان پر، شبہ تو انہی پر پڑا کہ جو حلال اور حرام جو کلیئر ہیں ان کے علاوہ جتنی تھی، جیسے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ان پر سکوت اختیار فرمایا، اس پر آپ کو شبہ ہوا کہ یہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام، تو کہا ان سے بچو، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ حرام میں نہیں پڑ جاؤ، ان سے بچو۔ اور جو وہ سیف ہے، محفوظ ہو گیا جو بچا رہا۔ تو دونوں میں سے کسے مانے، یا دونوں ٹکرا رہی ہیں باتیں؟ دیکھیے وہ پہلی جو حدیث تھی وہ تو قرآن سے تصدیق ہو رہی ہے، اس کی صحیح ہے بالکل، چاہے وہ ان کتابوں میں جنہیں آپ بہت زیادہ مسترد نہیں مانتے، اور اچھے حدیث کے علماء نے ان کی تصدیق کی ہے کہ یہ صحیح ہے، بڑے درجے کے علماء نے۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ اس کی بھی تصدیق کی ہے، اس حدیث کی بھی، تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا ان میں۔ وہ ایک بات اب اسے سمجھ لیجیے، اس کا مطلب کہ وہ ایک بات واضح ہے کہ باقی چیزوں کی تمہیں اجازت ہے جس پر سکوت اختیار فرمایا، شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی تنگ مت کرو۔ یہ جو کہا جو شبہ میں، یہ ہے اس سے متعلق، اللہ کا نام لے جانے سے متعلق۔ آپ کھانا آگے آپ کے، اب پتہ نہیں مطلب یہاں پر یہ لوگ ہندو ہوٹل ہے، عیسائی ہوٹل ہے، اب یہ ان سے پوچھا بلا کے، اس نے کہا نہیں صاحب ہمارے یہاں دبئی ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے سب، اب بھی شبہ ہے، جائز ہے شبہ، جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے بزنس کے لیے۔ ارے یہ جو لسٹ ہے، جو 50 چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ چیزیں ملا دیتے ہیں جو آپ کے لیے حرام ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ کمپنی سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو بہت حلال کا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا دھندا کرنا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو پورا، ایک ریکارڈ چلا رہا ہے کہ نہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، بتا دیتے ہیں جو صحیح بات ہوتی ہے، تو پھر کھائیے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ ریکارڈ غلط ہے، یہ بزنس کرنے کے لیے تو ایک جملے میں 6 جھوٹ بولتے، پروفٹ کمانے کے لیے، تو یہ تو اپنا دھندا کیوں برباد کریں گے کہ سارے مسلمان یہاں پہ کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں بالکل حلال، وہ پوچھے گا تو کہیں گے بالکل جھٹکا۔ جو لوگ بعض ہیں وہ جو جھٹکا ہی کھاتے ہیں، صرف حلال کا نہیں کھاتے، بعض دونوں کھاتے ہیں، وہ پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ ریلائبلٹی نہیں ہے، تو جہاں پر ایسا ہو کہ جہاں مسلم اکثریت ہے، کنٹرول ان کے ہاتھ میں، معلوم ہے حلال ہوگا، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں نان مسلم کے ہاتھ میں زیادہ کنٹرول یا نظام ہے، وہاں پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پوچھ کر پھر اب بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا، وہ کہے گا جائیے جا کر دیکھ لیو مسلمان، ہم نے وہ رکھا ہو، وہ کرتا ہے سب۔
اب اگر آپ جا کر دیکھ لیں، پوری تصدیق کر لیں، تب تو مان لیجیے، ورنہ اچھا یہ ہے کہ یہ مشتبہ ہو گئی نا بات، یہ ان چیزوں کو کہا ہے مشتبہ یہاں پر، اسے نہیں کہا جو حرام اور حلال جو کلیئر ہے، اس کے علاوہ ان چیزوں کو نہیں کہا، بلکہ اس کا ذبح کرنے کے طریقے پر ہے یہ بات کہ حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام، ذبح کرتے وقت خون بہا دیا گیا ٹھیک سے، حلال ایسے کاٹ دیا گیا کہ بہتا ہوا خون رک جائے تو حرام۔ تو اب یہ تو کلیئر ہے، اب اس کے بیچ میں بیچ والا حصہ ہے ایک جو مشتبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال تھا، ہر آدمی کھڑے ہو کے دیکھتا تھوڑی ہے، آپ جاتے ہیں گوشت خرید لاتے ہیں۔ اب اس میں جو قصائد کیا کیا کرتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو اتنی جلدی جلدی سارا کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پڑھتے ہیں صاحب، ہم سے تو پتہ نہیں کتنوں نے کہا بھائی مسلمان ہیں، کھایا جاتا ہے، نہیں کرتے ہوں گے، خوش گمانی ہے۔ جہاں مشتبہ ہو جائے بات وہاں تحقیق کرو پوری، نہیں تحقیق کر سکتے بچ جاؤ، ورنہ حرام پر کافی امکان یہ ہے کہ حرام پر نکل جاؤ گے، تمہاری دین اور عزت اس میں محفوظ ہوگی کہ رہنے دو۔ اگر تمہیں سرو ہو رہا ہے ٹرین میں اور ایئر لائنس کے اوپر، کیا لیں گے، ویج نان ویج دیں گے؟ نہیں نہیں ویج دے دو، کہتے ہیں سب مسلمان، بعض نہیں بھی کہتے ہیں، تو انہیں کوئی فکر نہیں اس بات کی، تو کوئی حدیثوں میں تعارض نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں، وہ تو بالکل واضح ہے، قرآن نے کہا اور وہ حدیثیں بھی ساتھ میں اسے سپورٹ کر رہی ہیں، اور قرآن کی آیت بھی سپورٹ کر رہی ہے کہ جن چیزوں کا حرام اور قسم جو ہے حلال اور حرام کے درمیان میں جتنی وہ سب مباح، سب جائز، ہاں اس کا طریقہ جو ہے یہ حدیث اس کے سلسلے میں ہے کہ اب شبہ ہو گیا کہ یہ صحیح طریقے سے آیا یا نہیں آیا، اس کا بھی شبہ ہو گیا کہ گوشت کون سا سرو کر دیا، کسی اور حرام جانور کو تو نہیں سرو کر دیا، یہ بھی بعض جگہ شبہ ہو سکتا ہے، عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن اس کا تو بہت عام ہے، تو مت لو، حرام تک پہنچ سکتے ہو تو ہم یہ جو ہماری 9 آیات تھیں ان کی کافی حصے کی تشریح رکھ چکے ہیں، حرام حلال سے متعلق ابھی کچھ باقی تھوڑی سی، اور پھر باقی آیات میں جہاں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کے سلسلے میں بھی بعض باتیں ہیں، یہ جو 8 آیات تھیں، تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو انہی کو آیت نمبر 168 168 سے 176 تک ہم ریپیٹ کریں گے، جو چیزیں اس سلسلے کی رہ گئی ہیں باقی، اور اس میں پھر ان کو بھی احادیث کو لے کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا، کن الفاظ کے اندر کہا، ان کو جن سے میں کے ذہن کے اندر تھوڑی سی تو خلش نکل گئی ہوگی، ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، تو ان سے روکا گیا ہے، حرام نہ کہیں انہیں، تو یہ تو میں نے جنرل بات بتا دی، پھر وہ حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد کون کون سی کیٹیگری ہیں، کیا کیا ہیں، وہ تفصیل بھی پھر لے لیں گے، اور کچھ حصہ اور رہ گیا اسے لیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو آئندہ جنگ۔ سبحان اللہ۔